کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہیں، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ کیا کچھ بیتتی ہے عورت پر حمل کے دور میں؟ شروع میں تو نہیں، لیکن جو آخری ایام ہوتے ہیں، آخری چند مہینے جو ہے اس کا بڑا جو ہے پورے وجود جو ہے اس کے اوپر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہیں۔ وفصالہ فی عامین، اور پیدائش کے بعد 2 سال تک وہ جوب کی طرح چپٹا رہتا ہے اس کی چھاتیوں سے، اور دودھ کی شکل میں عورت کے جسم کی توانائی جو ہے در حقیقت وہ منتقل ہو رہی ہے، ماں کے جسم کی توانائی منتقل ہو رہی ہے بچے کے جسم میں۔ اور 9 مہینے جو پیٹ میں رہا جو براہ راست ماں کا خون ہے کہ جو اس کو پرورش دے رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی تمام جو ارتقاء ہو رہا ہے اس کا، اور اس کا یہ جنین کا درجہ بدرجہ بڑھنا، یہ در حقیقت ساری اس کے لیے توانائی اور اس کے لیے غذا جو ماں کے خون کے ذریعے سے پہنچی۔ اب یہاں ظاہر بات ہے والدہ کا تو ذکر کر دیا، والد کا نہیں کیا، اس لیے واقع بات کی کہ ہمارے وجود میں آنے میں جو ذریعہ ہے، اگرچہ اس میں والد کا حصہ ہے، نطفہ تو باپ کا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو مشقت جھیلتی ہے وہ ماں جھیلتی ہے۔ 9 مہینے کا حمل، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانا، آج تو خیر دودھ پلانا کم ہو گیا، اگرچہ کتنی ریسرچیں سامنے آ رہی ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں۔ جو بچے ماں کے دودھ میں پلتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی جو نہیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنی چھاتیوں سے، انہیں بیماری ہوتی ہے، کینسر زیادہ انہیں ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر جو ہے، چھاتیوں کا کینسر، ان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اس کے باوجود ظاہر بات ہے آج کا جو تصور ہو گیا عورتوں کے اندر اپنے جسمانی چستی کو برقرار رکھنا، وہ در حقیقت اس کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے کر رہا تھا کہ والدہ کا حق جو ہے زیادہ 5 بیان کیا گیا۔ میں نے کہا تھا 3 درجے، وہ 3 درجے کا معاملہ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک حدیث نبوی کی تھی، لیکن یہاں یہ آ گیا کہ والدین کے حق میں، خاص طور پر ماں کے حق کے لیے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ نے وصیت کیا کی کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین۔ اب یہاں دیکھیے پھر اللہ نے اپنے ساتھ بالکل متصل کر دیا، شکر کرو میرا اور اپنے والدین۔ میں تمہارا خالق، حقیقی رازق میں ہوں، حقیقی رب میں ہوں، تمہیں پالنے پوسنے والا میں ہوں، پالنہار میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، لہٰذا پہلے شکر تو میرا کرنا، اشکر لی۔ لیکن یہ کہ عالم واقعہ میں میرے اس ربوبیت کا جو اظہار ہوا ہے، میرے اس تخلیقی عمل کا جو اظہار ہوا ہے، وہ تمہارے والدین کے ذریعے ہوا، تو اشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ قرآن مجید میں جو اہم مضامین ہے وہ کم سے کم 2 مرتبہ ذکر آتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے سورہ احقاف کے اندر یہ مضمون دوبارہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکید کی ہے اپنے والدین کے بارے میں کہ حسن سلوک اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے احساسات کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کی امیدیں اور توقعات جو ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اب وہاں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا رکھا، تکلیف جھیل دی، کرہا ووضعتہ، اور پھر اسے جو ہے جنا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے پیدائش کا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا وضع حمل کے بعد زندگی کو سمجھا جاتا تھا کہ نئی زندگی، اس درجے یہ پرخطر معاملہ ہوتا، کتنی ہی ولادتوں کے معاملے میں پھر جو بخار ہو جاتا تھا، کیونکہ ہائیجین تو تھی نہیں، دائیاں آتی تھی، گندے کپڑے گندے چیتڑوں سے کام کر رہی ہیں، اس سے یہ انفیکشن ہوتی تھی، اور پھر جو یہ بخار ہو جاتا تھا اس میں وہ تو انتہائی ڈیڈلی، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس بھی نہیں تھے کہ اس انفیکشن کا کوئی علاج کیا جا سکے۔ آج کل تو معاملہ بہت بہتر ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ واقعی پچھلے زمانے میں چائلڈ برتھ کے بعد عورت کی زندگی ایک نئی زندگی، لیکن یہ کہ آج بھی تکلیف جو جھیلتی ہے، ویسے اب یہ اس میں بھی ایک معاملہ غلط ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف سے بچنے کے لیے آپریشن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں تو اس کا بہت رواج ہے، نہ عورت تکلیف جھیلنے کو تیار ہے، اور ڈاکٹروں کے لیے آمدنی بہت ہے، آپریشن کرے گا یا کرے گی کوئی لیڈی ڈاکٹر، اس کو آمدنی کتنی ملے گی؟ نارمل اگر ڈلیوری ہے تو اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپریشن ہو گیا ہے تو اسپتال میں بھی 2-3 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، اور اس سے آمدنی، اور اس سے پھر یہ ہے اور طرح طرح کی جو ہے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے امریکہ میں کہ مت کرو، یہ نیچرل جو برتھ ہے اس کے لیے پروسیس اللہ نے اوپر کر دیا، اسی طرح کیا۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اس کو حمل اور پھر اس کو دودھ پلانا، دودھ چھڑانا 30 مہینے، 2.5 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقت لگتا۔ اب یہاں حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ میں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیری والدہ۔ پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر جواب یہی تھا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ہے کہ پھر کون؟ تو فرمایا تیری والدہ۔ یہاں سے در حقیقت وہ 3 اور 1 کی نسبت قائم ہوتی ہے اس حدیث کی نسبت۔ خدمت کا جہاں تک تعلق ہے، والدہ کی خدمت باپ کی خدمت سے 3 درجے فائدہ۔ فرمان نبوی قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا آتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا، اور پھر بھی کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے۔ پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے، والدین بن گئے، اولاد آ گئی۔ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت۔ اور بہن بھائی ہے اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بی فریٹرنٹی، خاندان کا ادارہ مستحکم۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ، الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے، اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے۔ کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا، اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، وہ جھوک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی، لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے، اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ یہ ہے ایکویشن، بیلنس۔ اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا۔ انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو، آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو، یہ قسط ہے۔ اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے،
لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائز رکھا، اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے۔ تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے میں۔ پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ میں، پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس۔ بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی، اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے۔ یہ بھی محنت ہے نا، ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے، ایک عورت اپنے جنسی اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے۔ اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر۔ سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے، ان کی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام۔ ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا، ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر۔ اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی سٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے۔ نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، جب عورت چاہے طلاق دے دے۔ یہ نقشہ ہے، اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو، جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادہ کنن، ندانی اولا تعمیر را ویراں کنن۔ رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے۔ یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی۔ یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی ہے، اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہے، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہے انسانی شکل میں، اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے۔ بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے۔ اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے۔ تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائے اور یہ حیوانوں کی طرح کام کرے، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم گھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت۔ وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے، شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا۔ یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھی، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو۔ ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئی۔ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر، کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ،
वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके शिकंजे में कसम। बस सब काम करें और वो भी खाएं, कुछ खाएं तभी तो अगले रोज काम कर सकेंगे। लेकिन ये कि हम खींच लेंगे वो जो सोने की चिड़िया थी, अगर हम ऐसे ही सोना खींच लें अपने घरों में बैठे हुए, तो हमें क्या जरूरत है वहां जाएं और उनको मारें और वो हमें मारें। ये है यहूद का सोना।